نحمده ونستعينه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا 75 سال گزر چکے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر بھارت قابض ہے اور اس وقت سے لے کر آج تک لوگ کشمیر کی آواز اٹھاتے ہیں، واویلا کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، لیکن آج تک وہ آزاد کیوں نہیں ہوا؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ بھارت کی ناانصافی۔ جب ہندوستان اور پاکستان بنا تھا اس کے اندر یہ معاملہ طے پایا تھا کہ جس علاقے کے اندر مسلم آبادی زیادہ ہوگی وہ پاکستان کے ساتھ ملا دی جائے۔ اس کے باوجود اس کو پاکستان کے ساتھ نہیں ملایا گیا، یہ ان کی ناانصافی اور اقوام متحدہ کی خاموشی اور خاموش تماشائی وہ بنے ہوئے ہیں۔ تماشا دیکھتے ہیں کہ کس قدر ہندو بنیا جو ہے وہ مسلمان کے اوپر زیادتی کر رہا ہے۔ بچے، بوڑھے، نوجوان، مرد، عورتیں انتہائی پریشان، خورد و نوش کی چیزیں باہر خریدنے کے لیے نہیں جا سکتے، مارکیٹیں، دکانیں، فیکٹریاں بند، زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، اور اسی طریقے سے اگر کوئی ان کا فرد فوت ہو جاتا ہے تو قبرستان کے اندر قبر نکالنے کی اجازت دی جاتی ہے، نماز جنازہ نہیں پڑھنے دیا جاتا، حالانکہ دشمن بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ یار آپ کا آدمی مر گیا ہے، اس کے کفن کرنے کا انتظام کرو، پڑھو اس کی نماز جنازہ۔ گھروں کے اندر مردے دفن ہو رہے ہیں اور میڈیا جو ہے وہ خاموش، مسلم حکمران آواز اٹھانے سے قاصر۔ دوستو، یہ جلسے جلوسوں سے کچھ نہیں بنتا۔ جب تک انسان دشمن کا سر نہیں کچلے گا اس وقت تک دشمن جو ہے وہ اس کے ماتحت نہیں ہو سکتا، اور ان کے اوپر ہونے والے ظلم اور بربریت سے باز نہیں آ سکتا۔ مسلمان کو کیا چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے جہاد کے لیے، پھر دیکھیں رب کی نصرت اور مدد کیسے اترتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 لے کر اترے میدان کے اندر، رات کی طریقی ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں اور اپنی زبان اقدس سے یہ الفاظ نکال رہے ہیں، اللہم ان تہلک ہذہ اصابۃ لن تعبد فی الارض۔ اللہ اگر یہ مٹھی پر جماعت ہلاک ہو گئی، تیری تو عبادت کرنے والا زمین کے اوپر کوئی نہیں رہے گا۔ اور اتنی اصرار کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں کہ دیکھنے والوں کو ترس آ گیا، ہاتھ اٹھائے کندھوں کے برابر، کانوں کے برابر، سر کے برابر، سر سے بھی اونچے لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا دیکھا کہ نبی کریم کی ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے چادر زمین کے اوپر گرتی ہے، آئے چادر کو پکڑا کندھوں کے اوپر ڈالتے ہوئے، پتہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر، لقد الحق علی ربک لن یضیعک، اللہ
آپ نے تو اپنے رب سے اصرار کر کر کے دعائیں مانگ لی ہیں، مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کو رب ضائع نہیں کرے گا، بس کریں دعاؤں کا سلسلہ۔ نبی سے میں ابو بکر پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے میرے رب سے مانگ لینے دو۔ ایک مرتبہ دعا کی اللہ رب العالمین میں، اچھا یہ بتلاؤ مد مقابل کتنے ہیں؟ اللہ کو پتا تھا سارا۔ اللہ 1000 اسلحے کے ساتھ لیس سواریوں کا بندوبست، کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس وافر، تکبر غرور گھمنڈ لے کر وہ آئے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کا بیضہ تک ہم نے ختم کر دینا ہے، بچے تک قتل کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین میں پیارے پیغمبر میں 1000 فرشتے کی مدد بھیج رہا ہوں۔ سورہ انفال کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا مَا إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر تم مدد مجھ سے مانگ رہے ہو تو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 1000 فرشتہ تمہاری مدد کے لیے آ رہا ہے۔ ادھر اب 1000 ہے، ادھر 313 ہے، نہ 1313 ہے، 1000 وہ 313 یہ۔ نبی کریم کے پھر ہاتھ اٹھ گیا آسمان کی طرف، اللہ بندے کمزور ہیں، بغیر اسلحے کے ہیں، مدد تھوڑی ہے، اور مدد بھیج دو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول، اب 1000 نہیں 3000 فرشتہ بھیج رہا ہوں، ان کو اتارا جائے گا ایک دوسرے کے پیچھے۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ آپ مومنوں کو کہہ رہے تھے کیا تمہیں کافی نہیں کہ اللہ رب العالمین تمہاری 3000 فرشتے کے ساتھ مدد کرے، جن کو اتارا جائے گا تمہاری مدد کے لیے۔ ایک صحابی کہتا ہے میں ایک کافر کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا، میرے اور اس کے درمیان کوئی اور آدمی بھی دوڑ رہا تھا، اچانک اس کی ناک کے اوپر چھڑی لگی، وہ الٹے مطلب منہ جو ہے نا وہ گرا زمین کے اوپر، خون سے منہ بھی بھرا ہوا، ناک سے خون نکل رہا ہے، مر گیا۔ میں نے کہا کون ہے میری مدد کرنے والا؟ وہ فرشتہ آگے سے بول کر کہتا ہے میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں، رب نے تیری مدد کے لیے مجھے بھیجا۔ بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر ہاتھ اٹھے، اللہ نے فرمایا اللہ بندے کمزور ہیں، مدد تھوڑی ہے، اسلحہ ان کے پاس نہیں، ایک آدمی کھجور کی چھڑی لے کر میدان کے اندر گھوم رہا ہے۔ میں یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی کھجور کی چھڑی ہے، اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ کافر کو ماروں گا۔ کبھی چھڑیوں کے ساتھ بھی کافر مرتے ہیں۔ ادھر پکڑا چھڑی، امام کائنات نے چھڑی پکڑی ہے، ہوا میں لہرائی، وہ تلوار بن گئی۔ وہ صحابی خود بیان کرتا ہے 60 کافروں کو اس تلوار کے ساتھ نیچے گرایا گیا۔ یہ ہے مدد رب العالمین کی۔ نشان لگا لگا کر فرشتوں نے کیا کیا؟ ان کو قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4تھی مرتبہ پھر ہار پڑ بھی اب 5313 نہ 5313 ہو گئے ہو، اب تو بہت زیادہ مدد ہے، ان سے 4 گنا زیادہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مدد کو مانگ رہے تھے وہ ابھی نہیں آئی۔ وہ مدد کیا تھی؟ اللہ بندے کمزور ہیں، مدد کم ہے، اور مدد بھیج دے اور نصرت کر دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تیرا رب فرما رہا تھا فرشتوں کے لیے انی معکم، فرشتوں جاؤ ان مومنوں کو جا کر مضبوط کرو، ان کی گردنوں کے اوپر تلواریں مارنا، چہرے اڑا کر رکھ دینا، اور ایک ایک کوڑ کو علیحدہ کر دینا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ نبی سنگھ کے اسی وقت ہاتھ نیچے آئے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی مانگ رہے تھے رب کی مدد۔
دوستوں میدانوں کے اندر تیر نیزے تلواریں نہیں لڑتی، آدمیوں کی کمک نہیں لڑتی، میدانوں کے اندر تو رب کی مدد لڑتی ہے۔ جب رب نے کہا میں ہی ساتھ ہوں تو پھر کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی بنفس نفیس 19 جنگوں کے اندر آپ نے شرکت کی، اور ایک روایت کے مطابق 29 جنگوں کے اندر امام کائنات نے بذات خود شرکت کی۔ شرکت کے ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہیں امام کائنات؟ رب سے بھی مددیں مانگ رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ ان ہفتے مسلمانوں کے لیے نہ کوئی مدد کے لیے وہاں پہنچتا ہے، آج تک کوئی نہیں پہنچا وہاں، نہ ان کے لیے کوئی دعائیں کرتا ہے۔ جو گلے پھاڑ پھاڑ کر تقریریں کرتے ہیں وہ بھی بس تقریروں تک محدود ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے مولویوں کی تقریر سنی، اگلا سورج، آج تو پاکستان کے اندر غروب ہو رہا ہے سورج، اگلا سورج جو ہے ہم کشمیر کے اندر کھڑے ہوں گے پھر غروب ہوگا۔ وہ ہوا تو نہیں ایسا معاملہ، ہمارے حکمران بھی ٹس سے بس نہیں ہوتے۔ یہ ٹائروں کو آگ جلانے سے اور اسی طریقے سے سڑکوں کے اوپر جلوس نکالنے سے کشمیر فتح ہو جائے گا۔ ایک پرندہ پنجرے کے اندر چلا گیا، اس کا ساتھی دیکھ رہا تھا کہ سیال نے میرے بھائی کو پکڑ لیا ہے، وہ اس کی خبر دینے کے لیے درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کیا کرنا چاہیے؟ واویلا۔ وہ اوپر بیٹھا ہوا پرندہ کہتا ہے زور بازو آزما، شکوہ نہ کر سیاد سے، آج تلک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے۔ کبھی پنجرے بھی فریادوں سے ٹوٹتے ہیں۔ سیاد کا شکوہ نہ کر، اس نے تو پکڑ کر تجھے قید کر دیا ہے، اب دستے بازو کے ساتھ نکلنا تیرا کام ہے۔ نکلا پھر وہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اب بھی نصرت مدد بھیجنے کے لیے تیار ہے، لیکن فضائے بدر پیدا کر، اتر سکتے ہیں گردوں سے فرشتے کتار اندر کتار آتے۔ کبھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسا سما تو پیدا کر۔ 10,000 کا لشکر آ گیا مدینے کو چڑھائی کرنے کے لیے، سارے کافر اکٹھے ہو گئے، نشیبی علاقوں سے اوپر والے علاقوں سے سارے جمع ہو گئے، مدینے کا گھیرا کر لیا۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے، کیسی جنگ لڑنی چاہیے، میدان میں نکل کر یا مدینے کے اندر رہ کر؟ سلمان فارسی نے مشورہ دیا اللہ کے نبی ہم اپنے شہروں کا دفاع کرتے تھے خندقیں کھود کر، خندق کھدواؤ۔ صحابہ خندق کھود رہے ہیں، سردیوں کی راتیں، سردیوں کے دن، ٹھٹھرے ہوئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کے باوجود بھی پتہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی زبانوں سے، نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کی بیعت کی ہے، جہاد کرنے پر جب تک ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ جہاد ہوتا رہے گا۔ اور امام کائنات جواب دیتے ہوئے پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فانصر الانصار والمہاجرہ۔ یہ 2-3 موقعوں پر صحابہ نے یہ بات کہی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت بھی کہی ہے، جنگ خندق کے موقع پر بھی کہی ہے، اور آپ نے مختلف جواب دیے۔ مسجد نبوی کے لیے جب انہوں نے بولا نا نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، تو نبی اکرم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجر۔ اللہ ان کو بخش دے، یہ تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں، اگر کوئی گناہ ہے تو اللہ معاف کر دے۔ اور وہاں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ مدد بھیج دے انصار کے لیے بھی اور مہاجروں کے لیے بھی۔ کہیں فرحم الانصار والمہاجرہ، اللہ رحم کر دے مہاجروں کے اوپر اور انصار کے اوپر۔ اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں۔ اور جب جہاد کا علم اٹھایا، نتیجہ رزلٹ کیا نکلا؟ امام کائنات جناب محمد الرسول کی رب نے اس قدر شان رفت بلندی کو بلند و بالا کر دیا کہ دشمن گھر بیٹھا کانپتا تھا، ڈرتا تھا۔ اور جہاد کی برکتیں پھر پتہ کیسے نازل ہوئی؟ خیبر جب فتح ہوا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ سے مشورہ کرنا شروع کیا کہ اب کیا کرنا ہے اس علاقے کا، تقسیم کر دو. یہودیوں کے بڑے بڑے سرگنے وہ آگے، جی زمینیں تو ہماری ہیں لیکن اللہ نے آپ کو کامیابی دے دی ہے، پتہ ہوگی ہے، قلعے بھی تو آپ کے قبضے میں آگے ہیں، ہمیں یہاں برقرار رکھو. یہ باغ، یہ زمینیں، ان کی ساری دیکھ بھال اور یہاں کے بیج، یہاں کی کھیتی باڑی، وہ سارا کچھ ہم کریں گے، اور جو یہاں سے نکلے گا آدھا مدینے کے اندر بھیج دیں گے، آدھا ہم کھا لیا کریں گے. نبی کریم نکرکم ما کرکم اللہ، ہم تمہیں اس وقت تک برقرار رکھیں گے جب تک اللہ چاہے گا تمہیں برقرار رکھیں. حضرت عمر نے پھر ان کو جرابۃ وہاں سے بھی کر دیا. یہ مکانات، مارکیٹیں، دکانیں اور باغ لگانے اور بڑی بڑی محلات تعمیر کرنے، کارخانے، فیکٹریاں چلانا، یہ مسلمان کا کام نہیں. یہ سارے کام کریں کافر، یہودی، عیسائی، مشرک اور دیگر مذاہب. ان کے اوپر قبضہ کس کا ہوگا؟ مسلمانوں کا. مسلمان کے لیے کیا ہے؟ هو اجتباکم، اللہ نے تو تمہیں چنا ہی جہاد کے لیے ہے. اعلان کیا اللہ نے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جو جہاد کرنے کا حق ہے. اللہ نے تمہیں چنا ہی جہاد کے لیے. جہاد کیا صحابہ نے. ان کی زمینوں کا وارث کس کو بنایا؟ صحابہ کو. خیبر فتح ہو رہا ہے، حنین فتح ہو رہا ہے، طائف فتح ہو رہا ہے، مکہ فتح ہو رہا ہے، اور مدینے کے آس پاس کے علاقے جو بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع کے قبضے میں تھے، سارے بغیر جنگ کے رب العالمین نے مسلمانوں کے قبضے میں دے دی. وجہ کیا تھی؟ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جو الی رزقی تحت ظل رمحی، رب نے میرا رزق میرے نیزے کی انی کے نیچے رکھا ہوا ہے. نبی جی تلوار چلانا، نیزہ چلانا، تیر برسانا یہ تمہارا کام ہے، ان علاقوں کو تمہارے قبضے میں دینا میں رب کا کام ہے. اور واقعی قبضے میں آئے ہیں. مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے غلبے عطا کیے ہیں. کس انداز سے عقلیں حیران رہ گئی. وہاں احزاب کے موقع پر کیا ہوا؟ پتا چلا جی سارے ہی آ گئے، چاروں طرف کافر پھیلا ہوا ہے. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، مسلمانوں کے کلیجے منہ کو آ رہے ہیں. کیا بنے گا، کیا بنے گا، اتنے کافر آ گئے. ہماری تعداد تو ساری 1400 یا 1500 ہے. یہاں کیا بنے گا، یہاں کیا بنے گا، وہ بنے گا کیا؟ اللہ رب العالمین تمہاری مدد کے لیے ایسے لشکروں کو بھیجے گا جن کو تم دیکھو گے بھی نہیں، کامیابی تمہیں اللہ دے دے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، سخت تند و تیز آندھی چلنی شروع ہو گئی، اتنی سرد کہ اس کے اندر کوئی کھڑا ہونے کی سکت نہیں رکھتا. مسلمانوں کے خیمے محفوظ ہیں، کافروں کے خیمے اڑ رہے ہیں. مسلمانوں کے جانوروں کو کچھ نہیں ہو رہا، ان کے جانور رسیاں توڑا کر بھاگ رہے ہیں. مسلمانوں کے کھانے اسی طرح ہیں، کافروں کی دیگیں اٹھائی جا رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر تشریف فرما تھے. آج وہاں مسجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہے. کبھی جائیں مدینے کے اندر، کریں ان جگہوں کی زیارت. ابو بکر صدیق کی مسجد علیحدہ ہے، عمر بن خطاب کی علیحدہ ہے، عثمان ذو النورین کی علیحدہ ہے، حیدر کرار کی، دیگر صحابہ کی چھوٹی چھوٹی مساجد. سب سے بڑی مسجد پیارے پیغمبر کی، خیمہ بھی سب سے بڑا پیارے پیغمبر کا. آپ نے راوی طریقے میں سرد ہوا کی موجودگی میں آنا، کون ہے میں یاتینی بخبر القوم، جو میرے پاس قوم کی خبر لے کر آئے. کوئی نہیں بولا. آپ نے پھر پکارا، پھر کوئی نہیں بولا. آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا، او حذیفہ کھڑا ہو جا، قوم کی خبر لے کر آ. کیا بنا ان کا؟ وہ کہتے ہیں اب تو مجال ہی نہیں تھی، انکار کی. لیکن اللہ کا فضل میرے اوپر کیسے ہوا؟ باہر نکلا، سردی تو بہت زیادہ تھی. کانی فی الحمام، ایسے لگ رہا تھا جس طرح میں گرم حمام میں. کوئی سردی نہیں، کوئی آندھی نہیں، کوئی ہوا کا جھونکا ان کو نہیں لگ رہا.
ساری قوم کی خبر لے کر آئے، سارے حالات و واقعات سے آگاہ ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں کھڑے اس طرح دروازے کی طرف چہرہ تھا، دیکھ رہے تھے ابھی آیا نہیں حذیفہ، ابھی آیا نہیں حذیفہ، نماز کی حالت میں۔ امام بخاری نے باب باندھا کہ حالت ضرورت میں انسان جو ہے وہ نماز میں بھی ادھر ادھر جان سکتا ہے۔ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے، انہوں نے دیکھا سارا خیمہ ہی بھرا ہوا ہے۔ ایک دفعہ میں گرمیوں کے موسم میں آ گیا، ساری مسجد لوگوں سے بھری ہوئی تھی، سوئے ہوئے تھے، میں ادھر مسلح کے اوپر ہی لیٹ گئے۔ وہ آپ صاحب ہمارے بھائی صاحب کے پاس چلے گئے، دیکھو جی وہ سوئے ہوئے بھی امام تک لوگوں کی کرا رہے ہیں، سویا ہوا مور بھی سوئے ہوئے لوگوں کی امام کرا رہے۔ وہ جب کوئی جگہ نہ ملی، میں نے دیکھا نبی کے قدموں میں جگہ کھانی، لیٹ گیا۔ کیسا بے تکلف قائد ہے، کیسا بے تکلف اس کی رایا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنی چادر جو ہے وہ میرے اوپر ڈال دی۔ اس وقت مجھے سردی محسوس ہوئی۔ جب تہجد سے آپ فارغ ہوئے، صبح کی پو پھوٹنے لگی، آپ نہ ہو کم یا نعمان سونے والے اٹھ، مجھے قوم کی خبر بتلا۔ ساری جب بتلائی خبر، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ ہاتھ اٹھے ہوئے، چہرہ آسمان کی طرف، نگاہیں اپنے رب کی طرف، کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ وہو علی کل شیء قدیر۔ ساری تعریفیں میرے اللہ کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کوئی لا مشکل کشا حاجت روا کرنے والا نہیں۔ بادشاہی بھی اس کی اور قریب بھی اس کی، اس نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، سارے لشکروں کو میرے رب اکیلے نے بگا کر رکھ دیا۔ وہی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا اعلان فرمایا؟ آؤ میرے صحابہ سن لو، آج کے بعد دشمن ہمارے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ جب بھی چڑھائی کرنے کے لیے جائیں گے ہم جائیں گے۔ حدیبیہ پر خود گئے ہیں نا، فتح مکہ بذات خود گئے ہیں، 9 ہجری کو تبوک کی طرف بذات خود گئے ہیں، حنین کی طرف پیارے پیغمبر نے چڑھائی کی ہے، طائف کے اوپر چڑھائی پیارے پیغمبر، کافر کی پھر جرت نہیں ہوئی۔ ایسی رب نے مدد فرمائی، روب جما کر رکھ دیا۔ اور پیارے پیغمبر تو اس وجہ سے جہاد کھڑا کر دیتے تھے، ایک یہودیہ عورت نے پکارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے شہر میں تیرے ہوتے ہوئے میری عزت لٹ گئی۔ امام کائنات نے لشکر تیار کر لیا، جب تک یہودی سے اس کی بے حرمتی کا بدلہ ہم نہیں لیں گے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ آج کتنی مسلمانوں کی عورتوں کے اوپر زیادتیاں ہو رہی ہیں، مسلمان اس کے کان کے اوپر جینگ بھی نہیں رینگتی۔ کیا یہ مسلمان، کیا اس کے طور طریقے، کیا اس کے بہیور ہیں مسلمانوں کے لیے؟ اور نبی کریم نے تو فرمایا تھا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن مومن کے لیے ایک عمارت کی مانند ہے، جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اس طریقے سے مومن بعض ان کا بعض کو مضبوط کرتا ہے۔ اور امام کائنات نے یہ بھی فرمایا تھا من نفس عن مومن کربتا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، جو مومن کی مصیبت کو دور کرتا ہے قیامت کی مصیبتیں رب اس سے دور کر دے گا۔ ومن یسر علی معسر، اور جس نے کسی تنگ دست کی کیا کی، اس کے لیے آسانی پیدا کی، اس کے اوپر مال و دولت خرچ کیا، اللہ رب العالمین اس کے اوپر قیامت کے دن، دنیا کے اندر بھی قیامت کے دن یہ آسانیاں پیدا کر دے گا۔ کیا وہ تنگ دست نہیں ہے؟ اور جلوس نہ نکال لو، ایک دن وقف کر دو کشمیریوں کے لیے کہ آج کی جتنی آمدن ہے وہ ساری کی ساری کس کو ملے گی؟ کشمیریوں کو ملے گی۔ بھیجو اپنی فوج کے ذریعے وہاں پیسے، تاکہ وہ سیر ہو کر پیٹ بھر کر یار کھانا تو کھا سکیں، پانی تو پی سکیں، بچوں کو کوئی نہ کوئی مطلب ہے ان کے دل بہلانے کے لیے کھلونا تو لا کر دے سکیں۔ تم یہاں ٹائر چلا کر کہتے ہو ہم نے مار کا مار لیا ہے، اس کے بعد یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جاؤ تاریخیں اٹھا کر دیکھو،
46-47 جو ہے نا وہ شہداء ہیں. علاقے کتنے فتح ہو گئے؟ آج تک وہ وہاں جہاد ہو رہا ہے اور قتل و غارت کے گارڈ اتنے فوجی مارے گئے، اتنے کرنل مارے گئے، اتنے جنرل مارے گئے. علاقہ کتنا فتح ہوا جی؟ 1 انچ بھی نہیں، 1 بلشٹ بھی نہیں آپ نے فتح کی. یہ جہاد ہوتا ہے. جہاد کیا ہے؟ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فتنے مٹ جائیں، رب کا کلمہ بلند ہو جائے. اور لِيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، مومن قوم کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں. کہ جس طرح یہ ہمارے اوپر ظلم کرتے تھے، حضرت بلال جب دیکھا نا کافر مارے جا رہے ہیں بدر کے میدان میں، ان کا سینہ ٹھنڈا ہو گیا. دیکھا امیہ جو ان کو سزائیں دیا کرتا تھا بھاگ رہا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں اگر ان نجا امیہ تو مار جاؤ، تو اگر امیہ آج نجات حاصل کر کے یہاں سے بھاگ گیا، میں نجات حاصل نہیں کروں گا. صحابہ نے کہا نجات حاصل کر کے. نبی کریم صلی جب صبح ہوئی نا، نشاندہی کر رہے تھے، یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں ولید گرے گا، یہاں فلان گرے گا، یہاں فلان کافروں کے نام لیے، اور سب کے ساتھ ساتھ ہی ان کی لاشیں گرنے کے متعلق لگا کیا. امیہ کے متعلق وہاں جا کر امیہ کا لاشا گرے گا. صحابہ کہتے ہیں میدان یہاں سجے گا، لاشا وہاں گرے گا، اس کی کیا حکمت ہے؟ وہ بھاگا اور پیچھے مسلمان بھی بھاگے. عبد الرحمن بن عوف نے بڑی کوشش کی رضی اللہ تعالیٰ کو بچانے کی. اس کو کہا زمین کے اوپر لیٹ جا، وہ لیٹ گیا. اب صحابہ نے کیا کیا؟ اس کے نیچے سے اس کے پیٹ کے اندر مار مار کے نیزے پیٹ پھاڑ دیا اور اس کو کھینچ کر وہ کافروں کے ساتھ لا کر جمع کرنے لگے تو اس کی ٹانگیں باہر نکل گئی، جس طرح برائڈل موٹر کی نکل جاتی ہے. پھر صحابہ کہتے ہیں ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشاندہی کی تھی وہ واقعی سچی ہوئی. یہ ہے کہ مومنوں کے سینے ٹھنڈے ہو جائیں جب ان کے سامنے ان کے دشمن کو ذبح کیا جائے گا. تو اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ رب العالمین جو حق ہے نا کشمیریوں کا، ہمیں وہ حق ان کو دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو تقاضے ہیں کتاب و سنت کے اللہ وہ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.